السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ، اس کی کل ہم نے 2 آیات کو پڑھا تھا، تیسری آیات سے آج ہم شروع کرتی ہیں۔ فرمایا الذین، جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز کو، ومما اور اس سے جو رزقناہم ہم نے انہیں دیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین اور جو لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، وما اور جو انزل نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک یہی لوگ، علی اوپر، ہدن ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی لوگ، ہم المفلحون وہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ اس کی جب میں نے کل آپ کو آیت نمبر 2 پڑھائی تھی تو اس میں نے بتایا تھا کہ فرمایا گیا ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے، کن کے لیے ہدایت ہے؟ متقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ تو آگے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے اگلی 2 آیات میں جو متقین لوگ ہیں ان کے اوصاف بیان فرمائے ہیں، 6 اوصاف ان کے بیان فرمائے ہیں۔ جو آپ کا پچھلا سبق ہوا کرے گا اس کو آپ نے بھولنا نہیں ہے بلکہ یاد رکھا کرنا ہے، کیونکہ پچھلے سبق کے ساتھ اگر آپ کو پچھلا سبق یاد ہوگا تو پھر ہی آپ کو آگے والا بھی سمجھ آئے گا۔ تو کل والی باتیں آپ کے ذہن میں پختہ ہونی چاہیے کہ اللہ نے فرمایا یہ جو قرآن ہے، یہ جو کتاب ہے، یہ ہدایت ہے، کن کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اس کی وضاحت میں نے کل کر دی تھی کہ کس لحاظ سے متقین کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے۔ آگے جو متقین ہیں ان کے 6 جو اوصاف بیان کیے گئے وہ سماعت فرمائے۔ کون متقی ہیں وہ لوگ؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، پہلا ان کا اوصاف متقی لوگوں کا، کون سے متقی؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب سے کیا مراد؟ کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر اور اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لائے، یہ سب چیزیں غیب میں شامل ہیں۔ آپ کو سمجھ تو لگی گئی ہوگی نا، غیب میں یہ چیزیں شامل ہیں نا۔ دیکھیں ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کے رسولوں کو نہیں دیکھا، اللہ کے فرشتوں کو نہیں دیکھا، لیکن ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، یہ ہے غیب، کہ غیب پر ایمان لانا۔ قرآن کی ہدایت سے فیاض ہونے والے وہی متقی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پر اعتبار کرتے ہوئے غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے مشاہدے سے یا اپنی عقل سے معلوم ہونے کا مطالبہ نہیں کرتے۔ یاد رکھیے گا، غیب کے منکروں کو قرآن سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، جو غیب پر ایمان نہیں لاتے۔ بس جو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا وہ حق ہے، ہمیں اس پر ایمان لانا ہے۔ اگر انسان اس پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ قرآن کی ہدایت سے فیض یاب نہیں ہو سکتا۔ جیسے اندھے کو چراغ کا کوئی فائدہ نہیں، اسی طرح غیب کے منکروں کو قرآن سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن پاک کی ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو متقیوں کی سب سے پہلا اوصاف، سب سے پہلی ان کی جو صفت ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری ان کی صفت کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں۔ ہدایت کے لیے غیب پر ایمان لانے کے ساتھ عملاً اطاعت بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ بس ہم نے اب متقی ہیں، ہم غیب پر ایمان لے آئے ہیں اور ایمان لا کر ہم آرام سے بیٹھ جائیں، نہیں۔ اگر ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے ان چیزوں کے اوپر، تو ہم نے پھر اطاعت بھی کرنا ضروری ہے۔ اور اطاعت کے اندر سب سے پہلی اور دائمی علامت بلا ناغہ نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے سے اطاعت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہے
جب انسان مسلمان ہے، اللہ اس کے رسولوں، فرشتوں، اللہ کی کتابوں، یوم آخرت، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، تو سب سے پہلا اطاعت میں جو کام ہے وہ یہ ہے کہ انسان 5 وقت کے فرائض ادا کرے، نماز پڑھے۔ اور پھر نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ نماز قائم کرنے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نماز ادا کرنا ہے، یعنی اعتدال اور اطمینان کے ساتھ نماز کو ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ نماز 2 منٹ میں 3 منٹ میں سجدے میں سجدہ دیا، کوئی پتہ نہیں ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا ہم نے پڑھا ہے، بعض اوقات یہ بھی نہیں پتہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ یوں نہیں نماز ادا کرنی، نماز ادا کرنی ہے پورے اہتمام کے ساتھ، پورے اعتدال کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اور جو سب سے بڑی بات، اپنی نماز میں اپنا ذہن حاضر کر کے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں، میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہی ہوں، میں کیا کر رہی ہوں، میں اپنے اللہ سے باتیں کر رہی ہوں۔ تو سب سے پہلی بات، نماز کے اندر دل لگا کے نماز کو ادا کرنا ہے۔ نماز کے اندر دل کب لگے گا؟ نماز کے اندر دل تب ہی لگے گا جب آپ کو نماز کا ترجمہ آئے گا۔ ترجمہ نہیں آئے گا تو آپ کا نماز کے اندر دل نہیں لگ سکتا، ادھر ادھر دھیان رہے گا۔ تو نماز سے غافل جو لوگ ہیں ان کے لیے تو بڑی سخت وعید ہے۔ سورۃ المعون پڑھ کے دیکھیں، اللہ نے فرمایا نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ کون سے نمازی؟ جو اپنی نماز سے غافل ہیں اور جو دکھاوا کرتے ہیں۔ تو نماز پہلی بات خالصاً اللہ کی رضا کے لیے ادا کرنی ہے۔ دوسری بات پورے اہتمام سے ادا کرنی ہے، یہ نہیں ہے کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، مہمان آیا تو گئی نماز، ہیں کہیں سفر پر گئے تو گئی نماز، یا کسی فنکشن میں گئے ہیں ہم تو گئی نماز، گھر میں کوئی خوشی کا موقع ہے تو نماز گئی، کہیں ہم خوشی میں جا رہے ہیں تو نماز کیا مذاق بنا لیا ہم نے؟ نہیں، کوئی بھی آپ کا کام جاتا ہے چلا جائے لیکن نماز نہ جائے، یہاں تک کہ آپ کی جان تک چلی جاتی ہے تو چلی جائے لیکن آپ کی نماز نہ جائے۔ اپنی جان سے زیادہ عزیز اپنی نماز کو جاننی ہے۔ تو جو میں بات آپ کو بار بار کہتی ہوں، ہم نے صرف ترجمہ نہیں پڑھنا، ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، ہم نے اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی بنانی ہے۔ تو جو بہنیں نماز پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتی، آج سے عزم کرنا ہے کہ ہم نے پوری نمازیں، اور پھر بر وقت ٹائم پر جان بوجھ کے نماز کو لیٹ نہیں کرنا، پورے اہتمام کے ساتھ، اور پھر ترجمہ ذہن میں رکھ کے ترجمہ پڑھیں۔ آپ کے گھر میں نماز ہوگی نا تو لکھی ہوئی، تو اس کے ساتھ ترجمہ بھی لکھا ہوتا ہے، اس کو پڑھیں، 1 بار پڑھیں، 2 بار پڑھیں، 10 بار پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کی گہرائی میں اتریں، آپ کیا کہہ رہی ہیں نماز میں۔ اب فاتحہ کا ترجمہ آپ کو آ گیا ہے، مزید آپ باقی بھی نماز کا ترجمہ لازمی پڑھیں، یہ میری آپ کو نصیحت ہے۔ زندگی میں نماز کا ترجمہ لازمی پڑھنا۔ اگر آپ نے نماز کا ترجمہ نہیں پڑھا تو سمجھو آپ کو کچھ بھی نہیں آتا۔ کیا کر رہی ہیں ہم؟ 50 سال عمر ہو گئی ہے، کیا کیا ہم نے اپنی زندگی میں؟ ہمیں نماز کا ہی ترجمہ نہیں آیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم اللہ کے سامنے سجدے میں گری ہیں، ہم کیا کہہ رہی ہیں؟ جب پتہ ہی نہیں ہوگا ہم نے سجدے میں کیا کہا ہے تو سجدہ لمبا کیسے ہوگا؟ تو خیر، جو بات کر رہی تھی، بڑی معذرت میری کچھ بات لمبی ہو جاتی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میں اکثر تقریریں وغیرہ کرتی ہوں تو بیان کرتے وقت میں تشریح میں چلی جاتی ہوں، اس لیے میری ترجمہ پڑھاتے وقت بھی تشریح لمبی ہو جاتی ہے، اس لیے تھوڑی معذرت نہ چاہتے بات لمبی ہو گئی۔ خیر، فرمایا جو متقی لوگ ہیں ان کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ 2 ان کی نشانیاں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ تیسری نشانی فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ بخیل نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے وہ لوگ، بلکہ وہ خرچ کرتے ہیں۔ کیا خرچ کرتے ہیں؟ کیا اس سے مراد صرف مال ہی ہے؟ نہیں، اس سے مراد صرف مال کا صدقہ دینا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، کیا صرف یہی چیز مراد ہے؟ نہیں، یاد رکھیے یہ جو ہے نا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس سے مراد ہر نعمت ہے، مثلاً مال، اولاد، علم، عقل، قوت، صحت، ہنر، عزت وغیرہ، مطلب یہ ساری نعمتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں کہ جو بھی اللہ نے آپ کو عطا کیا اس میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کریں آپ۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ایک اور بات کر دوں،
अक्सर औरतों में ये चीज़ पाई जाती है कि वो हुनर के मामले में बड़ी कंजूस होती हैं कि हमें ये काम आता है किसी और को ना आ जाए। ऐसा नहीं करना। जो अल्लाह ने मुत्की तो वो लोग हैं जो अल्लाह ने आपको अता किया, आप उसमें से खर्च करें। अगर आपके अंदर तकवा है तो अपने अंदर ये साफ पैदा करें। कंजूसी, किसी चीज़ में कंजूसी नहीं करनी। आपको कोई हुनर आता है, कोई घर का काम आता है और किसी को घर में नहीं आता, उसे सिखा दें। आपके पास कोई इल्म है, किसी को भी उसमें से दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो खैर फरमाया वमिम्मा रज़क़नाहुम यनफ़िकून, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। जो भी नेमत अल्लाह ने आपको अता की उसमें से कुछ ना कुछ खर्च करें। हर नेमत में से कुछ ना कुछ खर्च करते रहें। हाँ, दूसरी बात, सारी नेमत खर्च करने का मुतालबा नहीं है। ये नहीं है कि आप सारी नेमत खर्च कर दें, नहीं, कुछ ना कुछ। ठीक है, हस्बे तौफीक जितना हो सके अल्लाह की राह में देते रहें, खर्च करते रहें। आपके पास कोई इल्म है, कोई अकल है, किसी अकल की बात भी, किसी अगर आपको कोई अकल की बात है तो वो भी आप किसी को बता दें, चले किसी का भला हो जाएगा। ठीक है, ये 3 बातें। चौथी बात, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, फरमाया और वो जो इस पर ईमान लाते हैं जो तेरी तरफ उतारा गया। तेरी तरफ से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया, ख्वाह वो कुरान हो या सुन्नत, क्योंकि दोनों ही अल्लाह ताला ने अता फरमाया ना, दोनों ही अल्लाह ताला ने उतारा। एक जगह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है ना, वअनज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा, तो ये कुरान और सुन्नत दोनों चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फरमाया और वो लोग इस पर ईमान रखते हैं जो तेरी तरफ यानी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उतारा गया। और अगली बात फरमाया वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, और जो तुझसे पहले उतारा गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उतारा गया। क्या मतलब, यानी वो वही इलाही पर ईमान रखते हैं, ख्वाह वो किसी भी पैगंबर पर उतरी। ठीक है, मसलन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो नबी आए उन पर जो वही उतरी, उनको जो किताबें अता की गई, मतलब जो पहली किताबें सहीफ़े हैं ना, उन पर भी हमारा ईमान रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अलबत्ता हम उन पर अमल नहीं करेंगे, अमल सिर्फ उसी पर होगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा, लेकिन ईमान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो लोग किसी पैगंबर पर वही का उतरना ही नहीं मानते, इनके लिए कुरान में कोई रहनुमाई नहीं। ठीक है, तो अमल उसी पर होगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो किताबें सहीफ़े जो पैगंबरों पर वही नाजिल हुई उन पर भी ईमान रखना ज़रूरी है। आगे जी जो छठा और आखिरी उसाफ मुत्तकीन का बयान किया गया, वो बिल आखिरति हुम यूकिनून, फरमाया और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं, आखिरत पर यकीन रखते हैं। आखिरत का यकीन ही इंसान को नेक अमाल करने और बुरे अमाल से बचने पर आमादा कर सकता है। इसलिए ये ईमान का बुनियादी जुज़ है। आखिरत पर सही यकीन रखने वाले ही अहले इस्लाम है। ठीक है, अगर हमारा आखिरत पर यकीन होगा ना, तो फिर इंसान ने के लिए नेकी भी आसान हो जाती है और गुनाह को छोड़ना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इंसान का यकीन होता है कि मैं फजर के वक़्त में इस तरह जो छोड़ रहा हूँ ना, मुझे इसकी जज़ा मिलने वाली है, मैंने आखिरत में अल्लाह के पास जाके इसका इनाम लेना है, तो इंसान के लिए आसानी हो जाती है। वैसे अगर इंसान को आखिरत पर यकीन ना हो तो कोई फजर के वक़्त बिस्तर छोड़े, कोई ठंडे पानी से वुज़ू करे। खैर, आखिरत पर यकीन। यहाँ पर एक और बात आपसे कर दूं, अगर आप सुकून की ज़िंदगी के चंद साल जो है वो सुकून से आप जीना चाहती हैं, तो हर मौके पर अपनी आखिरत याद रखा करें, हर जगह अपनी आखिरत को याद रखा करें। उठते बैठते लेटते अपनी आखिरत 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 को सामने रखा करें। हर चीज़ का फैसला अपनी आखिरत को सामने रख के किया करें कि मैं जो भी अमल कर रही हूँ, जो कुछ भी कर रही हूँ, इसमें मुझे आखिरत में क्या मिलने वाला है, मेरी आखिरत का इस चीज़ में क्या फ़ायदा। ये एक बहुत बड़ी नसीहत मेरी याद रखना। आपने हर काम में, ज़िंदगी के हर काम में आपने अपनी आखिरत को ढूंढना है। जो भी काम करना है ना, उसमें अपनी आखिरत का फ़ायदा ढूंढना है। ठीक है, तो खैर ये थे मुत्तकीन के 6 औसाफ जो अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिए। अब आखिरी अगली आयत पर गौर करें। आगे फरमाया उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून, फरमाया ये लोग अपने रब की तरफ से बड़ी हदायत पर हैं और यही लोग पूरे कामयाब हैं।
اللہ اکبر کبیرہ، یعنی وہی متقین جن میں یہ 6 اوصاف ہوں گے رب تعالیٰ کی طرف سے سیدھے راستے پر قائم رہیں گے اور وہی مکمل کامیابی سے سرفراز ہوں گے۔ لو جی، ہدایت سے بات شروع کی تھی تو آخر پر ہدایت کی بات آ گئی ہے کہ جن متقیوں میں یہ 6 اوصاف ہوں گے وہ رب تعالیٰ کی طرف سے سیدھے راستے پر قائم رہیں گے اور وہی مکمل کامیابی سے سرفراز ہوں گے۔ ایمان اور عمل صالحہ، پھر سن لیں، ایمان اور عمل صالحہ کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں ہدایت دے گا اور جنت بھی دے گا۔ اگر آپ قرآن سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یقیناً سب کرنا چاہتے ہیں، تو متقین بنے۔ کیسے متقین؟ یہ جو 6 اوصاف میں نے آپ کے سامنے رکھے، ترجمے والے قرآن سے کھول کے بار بار ان کو پڑھیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی بنائیں۔ آگے جو ہے وہ ہم کل کو دیکھیں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں پڑھنے کی، عمل کرنے کی، اخلاص کے ساتھ، اخلاص بہت